بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہروں میں ایک اجتماعی ترک سنت کی وبا عام ہو رہی ہے۔ عیدین کی نماز کہاں ادا کریں، مسجد میں یا عیدگاہ میں؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ اس سے پہلے قاضی شہر بھوپال حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کلپ آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ 7 بجے عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے گی۔ کل انشاءاللہ 7 بجے صبح عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے گی۔ میں اس موقع پر تمام ایمان والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سال کی سنت ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اب یہ کل اگر آپ نے اللہ نے سنت ادا کروا دی تو انشاءاللہ سال بھر تک آپ کو سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ سے سنت چھوٹ جاتی تو اگلے سال تک پھر ادا کرنے کا موقع نہیں۔ اور ایک بات اور میں اچھی طرح کہنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے میں دے رہا ہوں کہ آج کل ہمارے بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں کے اندر عید کی جمعے کی نماز شروع کر دی ہے، تھوڑے تھوڑے عذر پیش کر ارے صاحب تکلیف ہوتی ہے اور بوڑھے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سمجھدار نہیں ہیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جو کہ حرم ہے، جس کی ایک نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور وہاں پر ریاض الجنہ موجود ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر مسجد نبوی کو چھوڑ کر عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھی ہے۔ تو آپ حضور سے زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ آپ اپنے محلوں میں نماز کروا رہے ہیں۔ میں اچھی طرح تمام لوگوں سے سنا کہ جتنے صدر اور سیکریٹری اپنی اپنی مسجدوں میں نماز کروا رہے ہیں عید کی، اگر وہاں نماز کی گنجائش نہیں ہے کروا رہے ہیں صرف اپنی چودراہٹ چمکانے کے لیے یا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یا تھوڑی آسانی کے لیے، یاد رکھنا کہ یہ ایک سنت کو ختم کرنے کے ذمہ دار کہلائیں گے۔ ان کی وجہ سے یہ سنت ختم ہو رہی ہے۔ جو لوگ نہیں عیدگاہ جا رہے ان کا بھی عذاب ملے گا، اور جن لوگوں نے انصاف کیا ان کا عذاب ملے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سال کی سنت ہے، عیدگاہ جانا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور عیدگاہ جانے کے اندر ہم کو معلوم ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے جانا، اور عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں منقول ہیں۔ ایک ابھی بعض لوگ کہنے لگے کہ صاحب اگر بارش ہو گئی، میں نے کہا کہ کیسے لوگ ہو تم بھائی، کہ آپ مٹی کے گل جاؤ گے؟ جب پکنک منانے جاتے ہو دعا کرتے ہو کہ بارش ہو جائے، مطلب جب پکنک منانے جاتے ہو تو بارش میں دعا کرتے ہو کہ صاحب ذرا بارش ہو جائے تو مزہ آئے گا دیں گے، مطلب ارے میرے دوستو ذرا سوچو، اگر آپ پہلے سے ذہن بنا لیجئے کہ پہلی بات تو خیر انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اگر تھوڑی بارش ہو بھی جاتی ہے تو آپ انشاءاللہ، اور یاد رکھیے کہ حدیث سچی حدیث سنا رہا ہوں، تحت المطر، اگر بارش ہو رہی ہے تو ایک تو عید کا دن ہوگا، اور عید کا دن مبارک دن ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے بارش جب ہوتی ہے تو بارش ہونے کے موقع پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ عیدگاہ میں اکٹھے ہیں، 1 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہے، دعا کرے گا تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے، ابھی ایک صاحب کہنے لگے صاحب ہم پہلے جاتے تھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو ابھی یہ بات کہہ دی جائے کہ صاحب جو عیدگاہ آئے گا پیدل چل کر آئے گا، 50,000 روپے کا چیک دیا جائے گا، تو میرے کو ایک نہیں بچے گا۔ مطلب ذرا سی تکلیف کے پیچھے، ذرا سے آرام کے پیچھے اتنی بڑی سنت کو ہم ترک کر رہے ہیں، اور ذرا سی اپنی چودراہٹ کے چکر میں، اپنی مسجد کو ذرا چمکانے کے چکر میں، یاد رکھنا کہ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے یہ اجتماعی، اور میں اپنی بات نہیں کر، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوڑھے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان نہیں تھے، حضور نے بھی 60-62 سال کی عمر میں جا کے عیدگاہ میں نماز پڑھی ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 40 سال میں تو نبی بنائے گئے، 13 سال مکے کے مان لیجئے، اور پھر یہاں پر آئے ہیں، اور آپ تو آپ نے عید کی نماز پڑھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 55-60 کے بعد ہی آپ نے نماز پڑھی عیدگاہ میں جا کر۔ تو ہمارے بوڑھوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے تمہارا بہت ہی زیادہ معذور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کہ محلے میں نماز ہو جائے۔ شہروں میں ایک اجتماعی ترک سنت کی وبا عام ہو رہی ہے۔ ایک فکر انگیز بات خلاصہ بیان از حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء مالیگاؤں، خطبہ جمعہ بتاریخ 17 اگست کا خلاصہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، جس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں، لیکن آج کل عید الاضحیٰ کی نماز مسجدوں میں ادا کرنے کا رواج عام ہو گیا ہے، جبکہ مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت صرف بوڑھوں، کمزوروں اور مریضوں کے لیے ہے۔ لوگ اس ارادے سے کہ قربانی جلد کر دیں مسجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے کہ ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار اور ان سے بڑی قربانی کرنے والے ہیں۔
جو اپنی مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، وہ چھوڑ کر عیدگاہ جاتے تھے۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنی اہم سنت کو پامال کر رہے ہیں اور اسلام کے ایک اہم حکمتوں بھرے حکم کو ہلکا کر رہے ہیں، اور پھر ایک دو مسجدیں نہیں، شہر کی تقریباً تمام مسجدوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ کیا یہ ایک عظیم سنت کو ٹھکرانا نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ شہر کی کچھ مسجدوں میں صرف بوڑھوں اور مریضوں کے لیے عید کی نماز کا انتظام کر دیا جاتا اور باقی سارے لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کرتے۔ یاد رہے، جو ٹرسٹیان اپنی مسجدوں میں عید کی نماز کا انتظام کروا رہے ہیں، وہ لوگ بھی ترک سنت کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں اور ایک گناہ میں اعانت کر رہے ہیں۔ شہر کا شہر اس عظیم سنت کے ترک میں مشغول ہے اور کسی کو اس کا دکھ بھی نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی بڑی سنت دھڑلے سے پامال کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم پر جو حالات اور پریشانیاں مسلط ہیں وہ اس اجتماعی ترک سنت کی وجہ سے ہوں، لہذا تمام لوگ اس ترک سنت کے گناہ سے باز آئیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کریں۔ رہی قربانی کو جلد ادا کرنے کی بات، تو وہ کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے، چاہے گھنٹہ 2 گھنٹہ دیر سے ہو یا دوسرے یا تیسرے دن ادا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فساد امت کے زمانے پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کے بقدر ثواب ملے گا۔ تو آئیے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ بہت اہم پیغام ہے، اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام گروپس میں ضرور پہنچا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔